ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زندگی کے دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. زندگی کے دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں گر رک گیا پھر وہ جہاں. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر پچھلے دو جمعوں سے ہم جو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ رمضان المبارک ہمارے وسیلے میں فرما. اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے. دعا کو ہو کہ اللہ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی ان کے مقاصد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں
پچھلے جماعت میں ساتھیوں نے کافی مہینوں سے یہ عرض کی تھی کہ قاری صاحب فکر آخرت پہ ہمیں سبق یاد کروا دیں۔ یہ ایک معمول ہے زندگی کا کہ جو کام انسان کی زندگی میں، انسان کی لائف میں بار بار اسٹرگل کرتا رہے، بار بار چلتا رہے، وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ کھانا پینا یہ ہماری زندگی کا معمول ہے، ہمیں یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا واقعی؟ ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، یہ ہماری زندگی کا معمول ہے، ہمیں وقت پہ یاد رہتا ہے۔ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کام ہے جو ہماری لائف میں چل رہا ہے وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے، دین اسلام کے لحاظ سے اگر شرعی طور پہ ہم احکام دیکھیں تو نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ہماری زندگی کی روٹین بن چکی ہے اور ہم نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ ہفتے بعد ایک جمعہ آتا ہے، اس میں مختلف عنوانات چلتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا جب یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے تو کیوں نہ آخرت کو بھی یاد کیا جائے۔ آخرت یاد ہوگی تو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، موت یاد ہوگی تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ جہاں خطرہ ہو، میں بائک چلا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے یہ سامنے اتنا بڑا کھڈا ہے کہ اگر میں بائک اس میں جانے دوں تو میری کیا ہو جائے گی؟ موت ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بائک کو جان بوجھ کر کھڈے میں ڈال دیتا ہوں، تو مجھ جیسا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ موت آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، کسی کو معافی نہیں ہے، انبیاء کو بھی معافی نہیں ملی، انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، فوت ہو گئے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ معافی ہمیں بھی نہیں ہے۔ جب معافی اس معاملے کی ہے ہی نہیں تو پھر اس کے باوجود گناہوں کو کرنا، پھر ہم سے بڑھ کر بڑا بے وقوف بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت آنی ہے، تو اس موت پہ ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار چیز، وہ انسان ہے، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ جاندار ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ نمبر 2، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تم نیک اعمال کرو گے اس کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چوائس ایز یوز، آپ کی مرضی ہے، آپ نیک اعمال کریں یا آپ برے اعمال کریں۔ برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ وہی ملے گا، نیک اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لو جی اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، اپنے آپ کو بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت کا داخلہ اس نے دنیا کے اندر اپنا بنا لیا، فَقَدْ فَاز، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور مزید انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے، آگاہی کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان۔ کس کا سامان ہے؟ دھوکے کا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ لے کے جاؤ، لیکن اتنی تنبیہ کر رہا ہوں اس راستے میں جانے میں خطرہ ہے۔ باہر جاؤ تو راستہ سیف ہے، ٹائم لگے گا، یہ شارٹ کٹ ہے، لے کے جاؤ، لیکن خطرہ ضرور ہے، مرضی تمہاری ہے۔
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ لے لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جنت میں داخلہ لینے والا کامیاب وہ ہوگا جو اس آیت کے آخری الفاظ کو سمجھے گا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کے علاوہ دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو پہلے الفاظ ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ بھی وہی بات کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ میں نے صبح اسلام 360 نکالا، لفظ موت لکھا، یقین مانے روزے کے ساتھ ہوں، دل خون کے آنسو ہو گئے ہیں۔ اتنی آیات کہ میں پڑھتا پڑھتا تھک گیا کہ کون کون سی آیت کو چنوں اور جمعے میں بیان کروں، اور ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ کتنی آیتیں میں پڑھوں۔ میں نے جب ان آیات کریمہ کو دیکھا ہے، یقین مانے دل خون کے آنسو ہو گئے ہیں کہ اگر میں پورا سال اگر میں لفظ موت کے اوپر جمعے پڑھاتا جاؤں، اور میں حدیث رسول اللہ نکال کر اس میں بھی میں نے لفظ موت سے بخاری میں لکھا تو 173 حدیث ہیں، میں نے مسلم شریف میں لکھا تو اس کی بے شمار حدیث ہیں، میں نے سنن ابی داؤد کو لکھا لفظ موت تو اس میں بے شمار حدیث ہیں۔ میں نے یہ سوچا اور یہ اپنے دل میں اس خیالات کو میں نے جب ابھارا اور سمجھا کہ پورا سال ہم کسی موضوع پہ جمعہ نہ پڑھائیں سوائے لفظ موت کے، کسی موت پہ جمعہ پڑھاتے جائیں، پورا سال گزر جائے گا، نہ آیت کریمہ ختم ہوگی نہ احادیث بات۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر جمعے مختلف آیات ہم پڑھیں، پورے سال کے جمعے لگا لیں، ہم سے موت کے موضوع کو ہم نہیں سمیٹ سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بار لفظ موت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ انسان پھر بھی نہیں سمجھتا ہے، ہمیں کہہ دیا گیا ہے ایک مرتبہ، معلوم ہے بچے کو یہ بجلی کا بورڈ لگا ہے، اس میں انگلی ڈالیں گے تو تمہاری کیا ہے؟ موت ہے، پتہ ہے نا؟ کبھی کسی نے انگلی لگا کے چیک کیا ہے کہ میں سوچ میں ہاتھ ڈال کے دیکھوں جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں؟ میرے سامنے مٹھائی کے آپ نے 4-5 ڈبے کھول کے رکھ دیے، قاری صاحب یہ ساری مٹھائی آپ کی ہے، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ نے کہا قاری صاحب شکریہ بعد میں ادا کیجیے گا، سبحان صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، جتنے ڈبے رکھے ہوئے ان میں سے ایک ڈبے میں ایک لڈو ہے جس کے اندر زہر ملا ہے، بتائیں میں کھاؤں گا؟ جتنے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، کسی ایک جامن کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ ہو سکتا ہے اس جامن کو اٹھایا تو اس میں میری موت ہو۔ کتنا ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، بندے موت سے ڈر جا، موت کو یاد کر، ہر بندے نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، رب فرماتے ہیں موت کا مزہ ہر جان نے چکھنا ہے، لیکن دنیا کے اندر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، رب فرماتے ہیں ہم بھلائی بھی دیتے ہیں، ہم برائی بھی دیتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم آزماتے ہیں اپنے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی اولاد نہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی رزق چھین کر آزماتے ہیں، کبھی پریشانی میں ڈال کر آزماتے ہیں، کبھی جو ہے نا بیمار کر کے آزماتے ہیں، مختلف آزمائشیں دے کر اس کے اوپر اس سے آزماتے ہیں، اور کبھی اس کو اتنا مال دے دیتے ہیں اس سے سمیٹا نہیں جاتا، پھر آزماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کتنا کرتا ہے، اور پھر ہم اس کو بھلائیاں اتنی دے دیتے ہیں، اولاد یہ مانگ رہا ہوتا ہے ہم اتنے بیٹے اس کو عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بھلائی اور برائی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں اس بندے کو، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ بار بار آخر میں اپنی طرف تنبیہ فرما رہے ہیں، پچھلی آیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سب کچھ تمہاری مرضی ہے لیکن ذہن میں رکھ لو دنیا دھوکے کا سامان ہے،
اس میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم آزمانے کے بعد فرما دیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور جس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ بندہ برا ہی کر سکتا نہیں۔ جس کے ذہن میں یہ ڈر ہے کہ مرنے کے بعد رب کے حضور حاضری دینی ہے، وہ کبھی پھر گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 57 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے مرنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس بات کو ذہن رکھیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز کو موت آ جانی ہے، ہر جاندار چیز ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ مطلق لفظ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات رب نے فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھونی دھونی ہو جائیں گے۔ مختلف مقامات میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی ذات کو بقا ہے، کسی کی حیات ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، تو وہ کون سی ذات ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی اپنے آپ کے اوپر ہم نے یہ چیز کو غور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں سورۃ نمبر 32 آیت نمبر 11 میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آج ہم نے صرف ایک لفظ پہ بحث کرنی ہے، سبق پڑھنا ہے، وہ ہے موت۔ کون سا ہے؟ موت۔ رب فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ مالک الموت الذی وکل بکم، تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ موت کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں فرشتہ آئے گا نہیں آئے گا، اس کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے اسے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ آگے فرمایا وہی بات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فوت ہو چکا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے روح اس کو لوٹا دیتا ہے، اور جس کی روح چاہتا ہے تو نیند کی حالت میں ہی قبض کر لیتا ہے، اور ان قریب جن کو روح لوٹا دیتا ہے اللہ ان کو بھی اپنے پاس بلانے والا ہے۔ اب جب سوتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں؟ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، ایک سیکنڈ ایک پل بھی نہیں لگتا، ہم اپنی آنکھ کو کھولنا چاہتے ہیں اس وقت ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ روح لوٹا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچئے زندہ دل بزرگوں، ذرا سوچئے میری سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی مائیں اور بہنیں کہ جو ہم سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے حالت میں اللہ ہماری روح جو لے لی واپس نہ کرے تو بتاؤ ہم نے رب سے توبہ کر لی؟ کیا مجھ سمیت کوئی ایسا انسان ہے کہ جو کہہ سکے کہ ابھی مجھے اگر موت آ جائے تو میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں؟ اللہ اکبر۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ عاتقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی پھر یہ دعا کس لیے؟ اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ آسان حساب کتاب ہے کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب کتاب یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے۔ فرمایا عائشہ اگر اللہ نے اتنا پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، عائشہ رب کعبہ کی قسم ہے پھر اس وقت تک انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب نہیں دے۔ ہے ہمارے پاس جواب؟
اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دے۔ اور آسان حساب کتاب کیا ہے؟ اللہ بغیر سوال کیے جنت عطا فرما دے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، موت ہر ایک جاندار چیز کو آنی ہے اور یہ طوفان ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ رب فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس بندے کی توبہ قبول نہیں جو برائیاں کرتا رہا، برائی اعمال میں لگا رہا، گناہوں میں مصروف رہا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، برائیاں کرتا رہا، رب سے توبہ نہیں کی، جب موت سر پہ آ گئی اب کہنے لگا انی تبت الآن، اب میں اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ والذین یموتون وهم کفار، ایک یہ شخص جس نے گناہوں کی توبہ اپنی زندگی میں رب سے نہیں کی، دوسرا وہ شخص جو کفر کرتا رہا۔ ہم کفر کا معنی صرف ایک لیتے ہیں جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، نہیں، یہاں کفر سے مراد ہر وہ بندہ شامل ہے جو اللہ کے احکامات کا انکاری ہے۔ کفر کا معنی صرف کفر نہیں، انکار بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، انکاری ہوئے کہ نہ ہوئے؟ رب نے فرمایا جب آپ کا مال صاحب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مال کو پاک کرو، ہم نہیں کرتے، ہم رب کے حکم کے انکاری ہوئے کہ نہیں؟ رب نے یہ مہینہ ہمیں برکتوں والا دیا روزے رکھنے کے لیے، ہم اس مہینے میں سارے عذر پیش کر کے روزوں سے انکاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں، فرض روزے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم انکاری ہوئے کہ نہ ہوئے؟ والذین یموتون وهم کفار، اس حالت میں مرا کہ وہ رب کا انکاری تھا۔ یہ 2 بندے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، رب فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیا کریں گے میرے محترم بھائیوں؟ وہاں پہ کیا حالت ہوگی؟ وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہوں گے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو بات کا حساب کتاب ہے جب دنیا کے اندر ہم آپ کو موت دیتے ہیں اور موت سے پہلے ہم آپ کو غشی کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، سکرات کی حالت میں تم چلے جاتے ہو۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیسے بھٹک رہے ہوتے ہو، کیسے تڑپ رہے ہوتے ہو، ذرا اس وقت کو دیکھو۔ کتنی موتیں ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوں گی کہ موت نہیں نکل آ رہی، روح قبض نہیں ہو رہی، سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، موت کی حالت کی کشمکش کے اندر ہے، جان نکل نہیں رہی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، رب فرماتے ہیں اس کا دیکھا نہیں کیسے بھٹک رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم لذات الموت، فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ابھی میں نے خطبے کے شروع میں 1-2 اشعار پڑھے کہ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، یہ زندگی کے 2 جہاں ہیں، یا تو یہ ہے یا پھر وہ ہے۔ سانس چل رہی ہے جسم کے اندر تو یہ جہاں ہے، اگر سانس جسم سے نکل گئی ہے تو پھر وہ جہاں ہے۔ ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ۔ میرے محترم بھائیو ایک سانس ہے جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں پھونک، بس پھونک نکلی منہ سے ختم، ایک پھونک کا انسان بیٹھا ہوا ہے، بس پھونک نکلی ہے، یہ جہاں ختم ہے پھر وہ جہاں شروع، پھر اس جہاں کی بہت سارے جو ہے نا ہمیں پروسیس کراس کر کے جانے ہیں۔ سب سے پہلی سیڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی فرمائی ہے؟ وہ کیا ہے؟ قبر۔ کبھی سوچا ہم نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا ذکر آتا زاروں قطار روتے، پوچھنے والے نے پوچھا باقی بھی تو تذکرہ ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کے تذکرے ہوتے ہیں، اتنے تذکرے ہوتے ہیں، عثمان آپ اتنا نہیں روتے، جب قبر کی باری آتی ہے آپ اتنا زاروں قطار کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبر پہلی سیڑھی ہے، جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ
یہاں پھنس گیا، جو اس سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکا، اس کے پاؤں ڈگمگا گئے، تو یاد رکھنا وہ اس کو یہاں پہ بھی پریشانی ہے، وہاں پہ بھی۔ اللہ اکبر! یہ مولویوں نے بڑا ذہن بنا کے رکھا ہوا ہے کہ عربی کے سوالوں کے جواب یاد کر لیں۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تم کہہ دینا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اس سے پوچھے گا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہہ دینا نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ تو کہنا دینی الاسلام۔ یہ سوال یاد کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، ہو جائے گا کامیاب؟ نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائیوں۔ میں کیوں نہیں ہوں عربی پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، جتنا بڑا عالم کیوں نہیں ہے، جتنا بڑا قاری کیوں نہیں ہے، عربی کی گرامر کا ماہر ماسٹر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا اگر اس کے اعمال نہیں ہے تو قبر میں سوال و جواب نہیں آئے۔ ایک ان پڑھ ہے، بالکل عربی سے واقف نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت پڑھ کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو قبر کے اندر خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مت رہی اس خیالات کے اندر کہ سوالات کے جوابات یاد کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اپنے آپ کو موت کو یاد کرتے ہوئے اس طرح بنا لیں، اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ آپ جب فوت ہوں تو اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں اپنے رب کے پاس لوٹ کہ میرا رب تو اس سے راضی ہو چکا ہے۔ ہم نے بنایا ہے اپنے آپ کو ایسا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمیں موت کی فکر نہیں۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، ہم بائک کو روکتے ہیں، فوری پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1 کلومیٹر سفر نہیں کرتے، بائک ہماری پہلے سے بھی زیادہ رفتار میں ہوتی ہے۔ یہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، یہ ہمارا موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام غش کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش آج یہ جنازہ ہمارا ہوتا، دعا کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہے؟ ہماری اولاد، ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ کاش کہ میں جب مروں تو میری اولاد حافظ قرآن ہو، جو میرا جنازہ دل کی خوشی کے ساتھ پڑھائے، دل کی گہرائی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہے اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ ہمیں اتنی تڑپ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اتنا پڑھا سکیں؟ ہمیں تو موت کی فکر ہی نہیں، ہمیں تو موت کا غم ہی نہیں، ہمیں موت کی تڑپ ہی نہیں کہ موت کی حالت کیا ہوگی، انسان کی کیا کیفیت ہوگی، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ صرف پہلی آیت کا پہلا جملہ آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا تھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ کے اعمال کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ رب فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں 2 راستے دے دیے ہیں، تیری مرضی ہے شاکرن شکر گزار بن جا، وَإِمَّا كَفُورًا تیری مرضی ہے رب کا انکاری بن جا۔ تمہیں 2 راستے دے دیے، مرضی تیری ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا شاکر بن جا یا رب کا انکاری بن جا، مرضی تیری ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے کل قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو اور ہم خوشی کے ساتھ کہہ رہے ہوں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے، یا پھر یہ ہماری مرضی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے نیک اعمال کو چھوڑ کر برائیوں کے اندر لگ جائیں، اور پھر وہ من کے کتاب ہو بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، پھر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ اس سے قبل اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر لے کے آئیے، رب سے سچی توبہ کر لیجئے۔ رب نے جو فرمایا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا، میرے محترم بھائیوں وہ پورا بدلہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ نیکیوں کا لینا ہے۔ کس کا لینا ہے؟ نیکیوں کا لینا ہے انشاءاللہ۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنی عبادت کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آئیں گے جس کے اندر عبادات کا تذکرہ باقی چیزیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا شروع میں موت کی فکر، ہمیں اس کے متعلق آپ کے ساتھ سبق پڑھ لوں، مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں
ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیں، جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ ناظرہ پڑھتے رہیں، جو حافظ ہیں وہ حفظ پڑھتے رہیں، اس کو یاد کریں، قرآن کو کثرت کے ساتھ کی تلاوتیں کریں، عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر خرچ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، لوگوں نے ذہن بنایا ہوا کہ نہیں ہم زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہی دیں گے، بھائی بھلے سال پہلے پورا ہو جائے، جب سال پورا ہو جائے زکوٰۃ اس وقت دے دینی چاہیے، لازمی نہیں کہ اس کو رمضان مبارک میں ہی آ کے دینی ہے۔ رمضان مبارک کے فضائل، اس میں کیے جانے والے اعمال اور ان کے درجات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سبق کو دہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا اجر ہمیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر دعا موجود ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہم تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ دجال کے فتنے سے تم سے پناہ مانگتے ہیں، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یا اللہ ہم فتنے والی زندگی اور فتنے والی موت سے یا اللہ تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اردو تو یاد ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے فتنہ دجال کی پناہ مانگتے ہیں۔